بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته حاصل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه الشيء
فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ محترم حضرات، دینی دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بھائی بہنوں، یہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے میں نے پڑھا ہے، چند آیات پڑھی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی آیات کا ترجمہ اور معنی و مفہوم اور مختصر تفسیر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور اس فضیلت کا مستحق بنائے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اس بشارت کا اللہ تعالی ہم سب کو مستحق بنائے۔ آج جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 178 سے شروع کیا ہے اور چند آیات بعد میں پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کر کے خطاب کیا ہے۔ بارہا ہم نے اشارہ کیا ہے اور یاد دہانی کرائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء صحابہ میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من سرہ ان یقرأ القرآن، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ قرآن ویسے ہی پڑھے کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ نے اپنے نبی ہم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اگر من وعن ویسے ہی قرآن کوئی پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا فلیقرأ علی ابن ام معبد، تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھے۔ بہت بڑے عالم تھے اسلام کے، دین کی، کتاب و سنت کے۔ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جب قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ تم کو پکارے تو خوب توجہ سے سننا چاہیے، غور فکر سے سننا چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی دو وجہ ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے ہی عظیم الشان اور بڑے عمل کا حکم دیتا ہوگا، پوری دنیا والوں کو چھوڑ کر کے صرف ایمان والوں تم کو مخاطب کیا تاکہ اس بات پر عمل کرو اور اس کو غور سے سنو سمجھو۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی بڑی بات کا حکم نہیں دیتا ہوگا تو نہایت خطرناک برائی جو تمہارے دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار کو خراب کرنے والی ہوگی، ایسی برائی سے تم کو منع کرتا ہوگا۔ اس لیے جب بھی یا ایھا الذین آمنو قرآن کی آیت پڑھو سنو تو خوب توجہ سے غور فکر کے ساتھ اس کو سنو سمجھو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو چھوڑ کر کے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کے فائدے کی چیز بتا رہا ہے۔ تو اس آیت میں یا ایھا الذین آمنو،
فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر قصاص قتل میں فرض قرار دے دیا ہے۔ قصاص اللہ نے فرض قرار، کتب فرض قرار دے دیا ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھیں۔ عربی زبان میں قصاص کہتے ہیں کہ انسان بالکل برابر سیم ٹو سیم کوئی کام کرے، کسی راستے پہ چلے، ذرہ برابر فرق نہ ہو، برابر سرابر پورا، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے قصاص۔ اور قرآن پاک میں بڑی عالیشان مثال موجود ہے، اس مثال سے خوب اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ واعظ کہا، کچھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، سنا۔ حاضرین میں سے ایک شخص تھا، اس کو بہت اچھا لگا، اس نے پوچھا موسیٰ کیا آپ سے اچھا بھی کوئی واعظ و نصیحت کہنے والا، آپ سے بڑا بھی عالم کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ مجھ سے کوئی بڑا عالم ہو۔ واقعی نبی سے کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا، بالکل سچی تھی، لیکن یہ لفظ جو ہے کہ میں، یہ اللہ تعالیٰ کو میں پناہ نہیں پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں؟ بلا ایک میرا بندہ ہے، میں نے اس کو وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنتے ہی موسیٰ کلیم اللہ کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس پہنچ کر کے ہم علم حاصل کریں۔ فَسَأَلَ مُوسَىٰ لُقِيَهُ، فوراً فرمایا اللہ بندہ کہاں ہے ذرا بتا، میں اس سے ملاقات کر کے اس کے پاس جو تو نے علم دیا وہ بھی حاصل کروں گا۔ یہ علم کی بڑی فضیلت اور حرص، علم پر حرص کا بڑا ثبوت ملتا ہے کہ آدمی علم کا حریص ہو، کبھی یہ نہ کہے کہ ہاں ہم نے بہت سیکھ لیا اب کیا ضرورت نہیں۔ ہمیشہ آدمی کے دل میں یہ تصور و خیال ہو کہ کسی کے پاس کوئی، یعنی ہر وقت اپنے علم میں اضافے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ٹھیک ہے، ایک میرا بندہ ہے، دو دریائیں آ کر اکٹھا ہوتی ہیں، وہاں میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس سے ملو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے توشہ تیار کروایا اور توشے میں مچھلی بھی بھون کر کے رکھ لی، لے کر کے چلتے رہے۔ ایک جگہ دو دریائیں اکٹھا تھیں، وہیں موسیٰ علیہ السلام لیٹ کر بیٹھ گئے، آرام کرنے کے لیے تھک چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیند لگ گئی، سو گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سوئے، وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی جو مچھلی تھی ناشتے دان سے نکلی اور سیدھے وہ دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا غلام نے تو دیکھ لیا ساتھی، لیکن سوچتا ہے اب تو مچھلی ایسی چلی گئی دریا کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگائیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نیند خراب ہوگی، تو مچھلی چلی گئی ہے، بھول گیا، اٹھیں گے تو بتا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کہا چلو۔ غلام نے مچھلی دریا میں چلی گئی، پانی میں چلی گئی، یہ بتانا بھول گیا، دونوں چلے بہت دور چلے گئے، چلتے تھک گئے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ یہ سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ بیان ہے۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر نے تو بالکل تنگ کر دیا، تھکا دیا، ناشتہ دان کھولو، کھانا کھا لیں اس کے بعد چلیں گے۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ نے کھانا مانگا، اور کیا رہے آپ کو نہیں، جب ہم لوگ جہاں ٹھہرے تھے مچھلی تو وہیں چلی گئی تھی، لیکن ہم بتانا بھول گئے۔
موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ کے بندے وہی جگہ تو تلاش اسی جگہ کی تلاش تھی. فَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. دیکھا یہ ہے قصاص. فَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھیوں کے لیے اور قصص کے ساتھ. کیا مطلب؟ بالکل نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں, کہیں اور نہ چلے جائیں. تو دیکھو تو سیم ٹو سیم کسی چیز کو برابر سرابر کرنا, اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصاص. شریعت کے اصطلاح میں قصاص کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے, اور بہت ضروری ہے سمجھنا. شریعت کے اصطلاح میں قصاص کہتے ہیں اگر آپ کو کسی نے قتل کیا ہے, کسی قاتل نے کسی کو قتل کر دیا, تو قاتل سے مقتول کے ورثہ ویسے ہی پورا بدلہ لیں گے جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر گردن ماری ہے, تلوار سے مار رہا ہے, تو اس کی گردن ویسے ہی ماری جائے گی, برابر سرابر پورا بدلہ سیم ٹو سیم لیا جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے قصاص. اللہ نے فرمایا مومنو تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. قتل کے کیس میں قاتل سے قصاص لینا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں جو آیت کا شان نزول ہے, مفسرین کی ایک جماعت تو یہ ہے, عرب کے 2 قبیلے تھے اور دونوں آپس میں جنگ کیے. جاہلیت میں جو قصاص تھا وہ اس طرح سے تھا. مثلا ایک انسان, کوئی مرد ہے, اس نے عورت کو قتل کیا تو عورت کے بدلے مرد کو نہیں قتل کر سکتا تھا. ایک ذرا مالدار ہے, بڑے طبقے کا ہے, کسی غریب نے قتل کیا تو قصاص لیں گے, تو اس مالدار بڑے آدمی کے قاتل کو صرف اکیلے نہیں بلکہ اس کے بدلے کم سے کم, نہیں ہمارا بڑا آدمی تھا, اس کی ویلیو 2 آدمی کے 3 آدمی کی, اس حساب سے اس کو قتل کرتے تھے. یعنی ایک کے بدلے 3, یعنی عدل و انصاف نہیں تھا. اسی طرح سے کسی نے بچے کو قتل کیا, نہیں بڑے آدمی کو ہے اسے نہیں قتل کر سکتے, کیوں؟ بچہ تو ہے. کوئی بہت ناانصافی ہوتی تھی. یہ آپس میں لڑے اور جنگ ختم کرایا کسی نے. اب یہ قصاص کی جو بات تھی تو سوچ رکھے تھے نہیں میرا بڑا آدمی تھا, اس کے بدلے ان لوگوں نے قتل کیا, کم سے کم 2 آدمی کو قتل کریں گے ہم. اور انہوں نے ہمارے ہاں مرد کو قتل کیا ہے, ہم اس کے بدلے 3 آدمی قتل کریں گے. عورت نے قتل کیا ہے. تو دنیا بھر کے ایسے ناانصافی ہوتی تھی. اور بالکل یہ اسلام نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے کے قریب کا واقعہ تھا. ابھی وہ لوگ آپس میں بدلہ نہیں لیے, تو جاہلیت کا ایک نظام تھا قصاص کا. قصاص تھا جاہلیت میں ہوتا تھا, لیکن کوئی عدل و انصاف نہیں تھا. اس لیے مجبور تھے, حالات اچھے ہوں گے, فیصلہ ہوگا کیسے بدلہ لینا ہے. اپنے پرانے رسم و رواج کے مطابق یہی سوچ رہے تھے. اتنے میں نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے, لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچی, لوگ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اب آپس میں فیصلہ ہونا, قصاص لینا تھا. وہی جاہلیت کے طریقے پر ایک کے بدلے 2, چھوٹے کے بڑے بدلے, چھوٹے نے بڑے کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے زیادہ بہت پرانی جو رسم و رواج تھی ان کی ناانصافی کی.
باپ نے قتل کیا ہے نہیں پائیں گے تو بیٹے کو قتل کر دیں گے، بیٹے نے قتل کیا ہے بیٹا بھاگ گیا نہیں ملا تو اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ ساری ناانصافیات تھی زیادتی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، نبی علیہ السلام نے دونوں قبیلوں والوں کو بلایا، کہا دیکھو اب تمہارے قانون کے مطابق نہیں، اسلام نے یہ قصاص کا قانون نافذ کر دیا ہے، یہ برابر سرابر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اوس اور خزرج یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے ہاں قصاص کا مسئلہ تھا، وہی جاہلیت کے مطابق قصاص لیتے تھے غلط طریقے سے، ایک کے بدلے دو دو تین تین آدمی کو قتل کرتے تھے، اصل قاتل کو نہیں پاتے تھے اس کے ورثہ کو پکڑ کے قتل کر دیتے تھے، چلتا رہتا تھا اسے۔ اسلام نے اس قرآن اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کیا اور فرمایا اے لوگوں مسلم تم پر قصاص فرض ہے، برابر سرابر کا معاملہ، کمی بیشی، ایک جان کے بدلے ایک ہی جان قتل کی جائے گی، ایک جان کے بدلے دو جان نہیں، امیر و غریب کو کوئی تعلق نہیں، بوڑھے جوان کا کوئی معاملہ نہیں، قاتل کے بدلے قاتل کو مقتول کے بدلے قصاص لیا جائے گا۔ فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، چاہے مرد ہو یا عورت، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو نہیں، اور اس نے عورت کے بدلے ہم مرد کو قتل کریں گے، حالانکہ قاتل کون ہے؟ عورت ہے۔ ایک عورت نے کسی کو قتل کر دیا، کسی عورت کو، تو اب یہ کہتے نہیں اس عورت نے اس کے باپ کو ہم قتل کریں گے، ہماری عورت جو تھی ادھر بھائی بھائی تھی ہمارے خاندان کی، عورت کے بدلے عورت کو نہیں، یعنی قاتل کے بدلے قاتل کو نہیں، بلکہ اپنا اسٹینڈرڈ دیکھتے تھے، ہم اس کے باپ کو قتل اسے بیٹے کو قتل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عورت نے قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی، مرد نے قتل کیا ہے تو مرد کی گھر کی کسی عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا قصاص میں، بلکہ مرد ہو تو مرد ہی کو قتل کیا جائے گا، آزاد ہو، یہی انثى بالانثى، یہ تو قصاص ہو گیا۔ آگے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، قصاص۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم میں سے جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، سمجھے، بہت ہی، چونکہ ان چیزوں پر آج ہمارے ملکوں میں عمل نہیں ہوتا، یہاں تو عمل ہوتا ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سب کے لیے نئی چیز ہے، ممکن ہے شاید کہ سمجھنے میں ٹائم لگے۔ قصاص فرض ہو گیا ہے، قصاص لینا ہی ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، قاتل کے بھائی کی طرف سے، اللہ اکبر، قاتل کے بھائی، بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، دینی بھائی، کیوں؟ مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا تو مسلمان کو سزا تو دی جائے گی، لیکن اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اس کو، کافر کے بدلے مسلمان نہیں قتل کیا، لا یقتل مسلم بکافر۔ تو یہاں بھائی سے مراد کیا ہے؟ مقتول۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر جس کے لیے کو معاف کر دیا گیا، کچھ معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی ایک قاتل ہے وہ بھی مسلمان ہے، مقتول ہے وہ بھی کیا ہے؟ مسلمان۔ انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربت کی شیطان نے برگراہ قتل کر دیا، حالانکہ دونوں بھائی تھے، دینی بھائی تھے۔ اب اگر مقتول بھائی کی طرف سے
قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا گیا تو چاہیے کہ معروف طریقے سے اپنا حق لیں. کیا مطلب ہے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے. اللہ کی کتاب سمجھنا ہے. مقتول کے جو ورثہ ہوتے ہیں یہ اسلام میں آسانی ہے. نہ یہودیوں کے تحت تھا نہ عیسائیوں کو، جس کی تفصیل ہم بتائیں گے. اسلام میں اللہ نے بڑی آسانی کی ہے. مقتول کے جو ورثہ ہوں گے ان کو 3 چیزوں کا اختیار دیا جائے گا. یہ سمجھو پہلے، کوئی ایک چیز نہیں ہے. اللہ نے فرض تو کیا ہے قصاص، لیکن مقتول قاتل کی مرضی نہیں چلے گی. مقتول سمجھتے ہیں نا، یہ تو قتل. مقتول کے ورثہ کو 3 چیزوں کا اختیار دیا جائے گا. نمبر 1 بدلہ لے لیں پورا. نمبر 2 قصاص لے لیں، یعنی دیت. 100 اونٹ 2 ہو گئے نا. مقتول کے ورثہ کو اختیار ہوگا، وہ کیا چاہتے 3 باتوں کا اختیار ہوگا. اپنے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کریں، قصاص جس کو کہا جاتا ہے. نمبر 2 وہ سوچتے ہیں ہماری تو جان، ہمارے بیٹے کی جان چلی گئی ہے، اب اس کی جان لینے سے میرے بیٹے کی تو جان واپس آنے والی نہیں، تو اس کو قتل کر کے اس کی بیوی کو بیوہ کرے، اس کے بچوں کو یتیم کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا کرو ہم کو دیت دے دو. کیا دے دو؟ دیت، یعنی 100 اونٹ یا اس کی قیمت. 2 ہو گئے. نمبر 3 معاف کر دیں یا کچھ آسانی کر دیں. جو ان کا اپنا حق بن رہا ہے اس حد سے تھوڑا سا آدھا کر دیں، 1/3 کر دیں. یہ 3 شکل ہو گئی. نمبر 1 قصاص، خون کے بدلے قتل کے بدلے قتل. نمبر 2 قتل کے بدلے دیت. نمبر 3 معاف کر دینا پورا یا آسانی کر دینا. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور یہ تینوں چیزوں کا اختیار قاتل کو نہیں ہے کہ 3 چیزوں میں یہ کروں گا، میں دیت دوں گا، قتل نہیں. قاتل کا کوئی دخل ہوگا نہیں فیصلے میں، اور نہ قاضی کا ہوگا. قاضی کورٹ بھی نہیں کچھ کر سکتا. یہ ٹوٹل کس کے اوپر فیصلہ ہوگا؟ مقتول کے ورثہ. مثلا بیٹا قتل کیا گیا، باپ وارث ہوگا، ماں ہے، بھائی کا ہوگا، بیٹا اپنے باپ کا ہوگا. یہ مقتول کے ورثہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو. حکومت پوچھے گی، عدالت کورٹ پوچھے گی کیا چاہتے ہو، ان 3 چیزوں میں کیا چاہتے ہو. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ، بس جس کے لیے معاف کر دیا گیا کچھ، جس کے لیے معاف کیا جائے وہ کون ہوگا؟ قاتل. من اخیہ، مقتول بھائی کی طرف سے اگر معاف کر دیا گیا، یعنی مقتول کے ورثہ نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں ہم کو دیت دے دیں. اب مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. ٹھیک ہے، ہم کو جان کے بدلے جان نہیں لینا ہے، بلکہ ہمیں ہمارے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے تو ہمارے بیٹے کی جان کے بدلے یہ دیت دے دے، 100 اونٹ دے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا معاف کریں یا کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یا 100 اونٹ کے بجائے، پوری دیت کے بجائے اچھا ایسا کرو بھائی 50 اونٹ ہم کو دے دے، 50 دیت میں بھی آدھی دیت معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا.
تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ. اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آپ. بس قاتل کے لیے جب اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یہ تو ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ. اور شکل کیا ہوگی؟ مقتول کے ورثہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں یا معاف کرنے پر راضی ہو جائیں، یا آدھی دیت معاف کر دیں آدھی لینے پر راضی ہو جائیں، اے مقتول کے ورثہ کا اختیار ہوگا. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. تو چاہیے کہ اس کا پیچھا بھی کریں تو ایک دستور کے مطابق کریں. نہیں سمجھے؟ دستور کے مطابق کریں. قاضی کے سامنے فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا؟ مقتول کے ورثہ نے کہا کہ ہمیں دیت چاہیے، ہمیں خون کے بدلے خون نہیں بلکہ کیا دے دے ہم کو؟ دیت. دیت پر راضی ہو گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا 100 اونٹ دیت دینی ہے. یہاں سے گئے اور 2 گھنٹے کے بعد پہنچ گئے مقتول کے ورثہ قاتل گھر. بھائی ابھی لاؤ دیت. اللہ اکبر. لازمی چیز ہے 100 اونٹ کے لیے کوئی ٹائم چاہیے نا، وقت چاہیے، مہلت چاہیے. تو فتباع ملا یعنی وصولنے میں چاہیے کہ ذرا بھلائی کے ساتھ وصولیں، اچھی طرح سے وصول کے مطابق آسانی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اپنا حق وصولیں. ایسا نہیں کہ سر پر چڑھ جائیں. آپ نے اپنا احسان کیا تو عقلاً اب ہو سکتا ہے وہ بیچارہ 6 مہینے ٹائم چاہیے، سال بھر چاہیے، دے گا وہ. اور ہو سکتا ہے بھائی ایک مشت نہیں دے سکتے، ہر مہینے میں ہم 5 اونٹ دیں گے یا 50 اونٹ سال بھر میں دیں گے، قیمت اس کی یا اونٹ. تو جس پر آپ راضی ہو گئے ہیں تو اس کا وصولنے کے لیے اس کا پیچھا کریں، تو وصولنے میں بھی اس کے ساتھ آسانی اور بھلائی کا طریقہ اختیار کریں. بات واضح ہے نا؟ بالکل. ایک اور سورت بنی اسرائیل میں یہ بھی کہا، اللہ اکبر، کہ اگر تم نے پہلے کہا دیت لے لیا اور دیت لینے کے بعد جب پوری وصول لیا تو سوچتے ہیں کہ اب اس کو قتل کر دیں گے. اللہ نے اب اگر تم قتل کرو گے تو قاتل مظلوم ہوگا، تم ظالم ہو جاؤ گے. یہ بھی اللہ نے وہاں بیان کیا. کہاں؟ سورت بنی اسرائیل کے اندر. یہ نیک نیتی کے ساتھ فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، جتنا آسانی کر سکتے ہو. اور رشتہ داروں سے ملے گا، قرابت داروں سے ملے گا، سب لوگ اکٹھا کریں گے، چونکہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ اس لیے اتنا مہلت دو کہ آسانی سے جمع کر کے وہ دے سکے. پھر ایک مشت نہیں دے سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے، وہ بھی دے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. اور قاتل کو بھی چاہیے کہ جب مقتول کے ورثہ آسانی سے راضی ہو گئے ہیں، انہوں نے آسانی پیدا کی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ پریشان نہ کرے، ادا بھی کرے مقتول کے ورثہ کو، تو احسان بھلائی کے ساتھ. دیکھو اللہ اسلام کا ایک نظام ذرا دیکھو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یعنی دونوں کسی کو پریشانی نہ ہو. اب ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لیے نہیں، جب ہوگا ہم تب دیں گے، نہیں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تم بھی ادا کرنے میں، قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ دیت لینے پر عادی ہو گئے ہیں تو جتنی آسانی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ ان کا پورا حق ہے آسانی سے دے دیں. جب نہیں دے پا رہے ہیں معذرت کر لیں، لیکن اگر پر اس کے اندر ٹال مٹول نہ کیا جائے. میرے خیال سے بات بالکل صاف ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم. اللہ اکبر، یہ تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے
اس کو ذرا آسانی پیدا کر دی گئی. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جان کے بدلے جان ہی. اور یہیں سے ایک بات یاد رکھیے گا، تمام اہل علم نقل کرتے ہیں، اسلام کی خوبی ذرا دیکھیں. یہودیوں کے ہاں بھی قصاص تھا، لیکن صرف قصاص تھا، دیت اور معافی کوئی چکر نہیں تھا. یہودی کے ہاں صرف کیا تھا؟ قصاص. نہیں، جان کے بدلے جان ہی لینی. اور عیسائیوں کے ہاں جان کے بدلے جان نہیں لے سکتا، صرف دیت لینی پڑے گی. ایک کے ہاں آسانی ہے تو بالکل آسانی، اور دوسرے کے ہاں سختی ہے تو ان کے ہاں بالکل فکس تھا، اجازت نہیں تھی. یہودی مذہب میں بنی اسرائیل کے ہاں، یہودیوں کے ہاں قصاص میں، یعنی قصاص ہی ہے، جان کے بدلے جان. قاتل کے بدلے مقتول کی گردن ہی ماری جائے گی. اگر دیت دینا چاہے تو دیت کا کوئی دیت دینی جائز نہیں تھی. اور عیسائیوں کے ہاں جان کے بدلے جان، قصاص نہیں، دیت لینا ہی پڑے گا. دیت لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. ان کے ہاں قاتل کے بدلے، مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنا جائز نہیں تھا. اسلام نے کیا کہا؟ بیچ بیچ کا راستہ. اور کس پر ڈال دیا؟ مقتول کے ورثہ پر. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من رب، یہ اسلام کی خوبی ہے. ذالک تخفیف من ربکم، کیا ہے؟ ان الدین یسر انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تم کو ایک آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، آسانی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم. یہ جو تخفیف ہے، کیا تخفیف ہے؟ قتل کے بدلے، قتل کے علاوہ دو چیزوں کا اختیار اللہ نے اور دے دیا، دیت اور معاف کرنا. اب یہ مقتول کے ورثہ پر ہے. مقتول کے ورثہ جو چاہے اختیار کر لیں. یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمتن، ارے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو تمہیں اسے موقع پر مل گئی ہے. ایک تو یہ ہو گیا، ایک تو رحمت یہ ہے جان بچ گئی اس کی، بچے یتیمی سے بچ گئے. سمجھ گئے نا؟ اگر دیت برادی ہو جائے مقتول کے ورثہ. اور ایک بہت بڑی چیز کیا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، جو رب کی رحمت. صحیح بخاری کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی قاتل کو مقتول کے بدلے یہاں قتل کر دیا گیا، یا دیت اس نے مقتول کے ورثہ نے وصول کر لیا، یا مقتول کے ورثہ نے خوش دلی سے معاف کر دیا، تو اب اس قتل کا گناہ، اس کی سزا قیامت کے دن اب قاتل کو نہیں ملے گی. معاف تمام. اب یہاں ایک الگ سے مسئلہ ہے. اکثر اہل علم کے نزدیک، یاد رکھنا، اکثر اہل علم کے نزدیک جن گناہوں پر قصاص اور جن کو پر حد جاری کی، حدود ہیں. حد سمجھتے ہیں نا؟ ایک کے ساتھ جان اور دوسرے حدود ہیں، زنا کی، چور کی. یہ سارے حدود جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے رسول نے جن گناہوں کی سزا مقرر کر دی ہے دنیا میں، اگر دنیا میں وہ سزا مل گئی تو اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں نہیں ہوگی. یہ کفارہ ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حدود کفارہ ہے. کفارہ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا، نبی نے جو مقرر کیا سزا، اس سزا کی سزا دے دی گئی. اس کے اس بڑے سے بڑے گناہ کا کفارہ بن گیا. ایک زانی ہے، زنا کیا، شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کر دیا گیا. اب دوسرے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے ملے، لیکن اس گناہ کی سزا اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ سزا کفارہ ہے.
تو یہ بھی کیا ہے؟ ورحمتن، یہ جو اللہ صدائیں مقرر کرا ہے بھی کیا ہے تمہارے لیے؟ رحمت ہے. اس کو ذرا یاد رکھنا چاہیے. ہو گئی یہ بات. فمن اعتدى بعد ذلك، اب اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے گا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب زیادتی کیا کیا؟ اب زیادتی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک زیادتی تو قاتل کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ 100 اونٹ، یعنی ٹھیک ہے مقتول کے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ دے دو. اب رہا ہو گیا، جیل سے نکل گیا، اور جیسے آج لوگ کرتے ہیں پاسپورٹ لیا اور کسی ایسے ملک میں جا کر کے بیٹھ گیا جہاں کوئی سزا اس کو نہیں دے سکتا. ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ اعتداء ہے، زیادتی ہے کس کی طرف سے؟ مجرم کی طرف سے. یہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 2، ایک اعتداء مقتول کے ورثہ کی طرف سے ہے. اگر آپ دیت لینے پر راضی ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے، دیت وصول لیا، آپ اس کے بعد سوچیں دیت تو لے چکے ہیں، اب اس کو قتل کر دیں. اب اگر مقتول کے ورثہ قاتل کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی مقتول کے ورثہ کی طرف سے کس کے اوپر؟ قاتل پر. فمن اعتدى بعد ذلك، یہ سب فیصلہ ہو جانے کے بعد اور دیت لے لینے کے بعد یا مقتول کے ورثہ، اس کی کئی شکل ہوتی ہے. کبھی نعوذ باللہ قاتل کو قتل کیا، ہو گئی بات. اور یہ ہوتا ہے قاتل کو تو کورٹ سے فیصلہ ہوگا، نہیں بھائی مقتول کے ورثہ کہتے ہیں ہمیں جان کے بدلے جان لے لی. اسلام میں فیصلہ ہو گیا. لیکن اب بہت سارے جاہلیت آج بھی موجود ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ مقتول کے ورثہ پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کا خاندان ہی ختم کر دیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. اب کبھی اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، جب تک 2-4 کو مار نہیں لیتے کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ. اب ذاتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ مقتول کے ورثہ کی طرف سے. فمن اعتدى بعد ذلك، اب اس کے بعد جو زیادتی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیں گے اور دنیا میں بھی انہیں پکڑ کے سزا دی جائے. کیوں؟ اب وہ قاتل ہو جائیں گے، اب وہ مجرم ہو گئے، ان سے قصاص لیا جائے گا. یہ آیت تو ہو گئی. اگلی آیت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بڑی پیاری بات کہی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص ہی میں تمہاری زندگی ہے. قصاص میں موت نہیں بلکہ قصاص میں کیا ہے؟ تمہاری زندگی، حیات ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تقوی اختیار کرو، قتل و خونریزی اور زیادتی سے بچو. یہ ایک لفظ ایسا ہے جو بہت ہی قرآن کے علاوہ آج تک کسی نے بھی اتنی فصاحت اور اتنا بامانہ لفظ استعمال نہیں کیا. یاد رکھیں، غور کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور اے مسلمانوں قصاص میں تمہاری حیات ہے، تمہاری حیات ہے، زندگی ہے. اگر تم سمجھو کیا مطلب ہے؟ قصاص میں تو موت ہے،
یعنی قصاص کس کو کہتے ہیں؟ مقتول کے بدلے قاتل کو قتل، دو قتل ہو گئے. اور اللہ فرماتے ہیں نہیں، قصاص لینے میں تمہاری حیات ہے. کیا مطلب ہے حیات کا؟ حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سب کی جان، مال، عزت محفوظ رہے گی. اگر مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا گیا تو اب پورے شہر کے لوگ سمجھیں گے نہیں، اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا. خود بھی زندہ ہے اور پورے شہر کے لوگوں کو بھی کی جان محفوظ ہے. اور جہاں قصاص نہیں لیا جاتا، آئے دن خون. عرب کے لوگ، عرب بڑے بڑے ادبا فصحا قرآن پاک کی اس آیت کو کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، لوگوں قصاص لیا کرو، قصاص ہی میں کیا ہے؟ تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی برقرار رہے گی. کہتے ہیں کسی کتاب میں کسی شاعر نے، کسی عربی زبان کے ماہر نے آج تک کوئی اس کے مقابلے کا کوئی جملہ حد تک ایجاد نہیں کر سکا. دیکھیں، عرب میں مشہور تھا، عرب کے لوگ کہتے تھے القتل قلل القتل. عرب کے لوگ قصاص کو کے لیے دو لفظ استعمال، اس کی فضیلت بیان کرتے تھے. القتل قلل القتل، جب قتل کے بدلے جب قاتل نے قتل کیا تو مقتول کے بدلے قاتل کو اگر قتل کریں گے تو قتل خوریزی دنیا میں کم ہو جائے گی. نہیں سمجھے؟ ذرا سمجھیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا، نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھے. عرب قرآن نے کیا کہا؟ قصاص ہی میں تمہاری زندگی ہے. اور عربوں نے کیا کہا؟ القتل قلل القتل. اگر مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے تو اس سے قتل خوریزی ذرا کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرا قول تھا القتل انفع للقتل، سب سے زیادہ قتل اور خوریزی پر بریک لگانے والا عمل جو ہو سکتا ہے وہ قصاص ہے، مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنا. یہ دو لفظ تھے، القتل قلل القتل یا القتل انفع للقتل. لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، سارے جو مسئلے موجود تھے ساری دنیا کے لوگ سر جھکا دے نہیں. اتنا فصاحت اور بلاغت اور اتنا بامعنی لفظ آج تک کسی نے ایجاد نہیں کی. کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ القتل انفع القتل ولکم فی القصاص حیات، قصاص ہی میں تمہاری حیات ہے. یعنی قرآن پاک نے کہا کہ بھائی قصاص کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک قاتل کو مقتول کے بدلے اگر چوراہے پر قتل کر کے اس کی لاش کو ٹانک دیا گیا، دیکھو قتل کا انجام ہوتا ہے، تو جتنے بدمعاش ہوں گے سب کے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا. یہ سب کی زندگی. یعنی کیا مطلب؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو، قصاص میں اگر قاتل کو تم نے قتل کر دیا تو پورے شہر اور ملک کے لوگوں کی جان محفوظ ہو گئی. کہا جاتا ہے، آپ لوگ تو شاید پیدا نہ ہوئے ہوں یا بچپنا رہا ہوگا، جنرل ضیاء نے پاکستان میں ایک جب بڑی یعنی ایک ہتھوڑا گروپ نکلا تھا. ہتھوڑا گروپ سنا ہوگا، نہیں جانتے تھے. ہتھوڑا گروپ
ہتھوڑا گروپ کیا تھا؟ آدمی سویا رہتا تھا، ہتھوڑا رات کو ہتھوڑا لے کر اس کی صحیح کو کچل کر چلے جاتے. یہ میں یہی تھا اس وقت، ہتھوڑا گروپ. بہت چوریاں. جنرل ضیاء نے اعلان کر دیا، ان کی حکومت تھی، اعلان کر دیا کہ اگر کسی چور نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسلام کے مطابق، اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. میں اس وقت یہیں آ گیا تھا، میں جانتا ہوں. رپورٹ شائع ہوئی کہ اس طرح سے چوری ہوتی تھی کہ 1 منٹ میں 300 چوریاں. کتنا؟ پورے 24 گھنٹے کا حساب لگایا گیا. جو پولیس کیس ہوتے تھے، جو معلوم ہوتا کیا کیا تھا، ایک رات میں، ایک دن میں 24 گھنٹے میں 300 چوریاں کم سے کم. کیا کہتے ہیں اس کو جو حساب لگاتے ہیں، ایوریج کیا کہتے ہیں، آتا تھا. سمجھے نا. اور جب اعلان کر دیا کہ چور پکڑا جائے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو 3 مہینے میں بھی ایک چور چوری نہیں کیا. دیکھا، یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. پورا نبی علیہ السلام کے زمانے کا 23 سالہ دور دیکھ ڈالو. یہ جب سے قرآن نازل ہوا دیکھ ڈالو. شاید کہیں ایک آدھ قتل کا کیس آیا ہونا، سالوں کے اندر کہیں کوئی نہیں ہوا. تو قرآن نے کہا والا قصاص میں بڑا فائدہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور جنرل ضیاء والی مثال مشہور ہے میرے سامنے. ایک اعلان پر نہ کوئی قاتل، سب چھپ گئے. کیوں؟ معلوم بھائی ہاتھ کاٹ دیا، وہ بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو اس طرح سے لوگ بالکل. اللہ اکبر. تو قرآن نے کتنا پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص اللہ نے فرض قرار دیا ہے تاکہ تم ہر ایک کی جان محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے. اور ہمارے اور آپ کے ہاں جب یہ قانون نہیں ہے تو دیکھیں پھر 24 گھنٹے پتہ نہیں کتنے قتل، کتنی خوریدی، اور کتنے، کبھی کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جا رہا ہے، کسی کا پیر کاٹ دیا جا رہا ہے، کسی کے کان کاٹ دیا جا رہا ہے، کسی کے پیٹ اللہ کھلی ہوئی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے اسلامی. اور یہاں ایک چیز اور بتائیں جو بہت ضروری ہے سمجھنا، اس کو یاد رکھیں آپ لوگ. یہ قصاص جو لیا جائے گا یہ اسلامی حکومت ہوگی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بہت اپنے سے ہم نہیں لے سکتے. ایک قصاص اور حدود جو ہیں ان کا نافذ کرنا یہ سب کس کی نگرانی میں ہوگا؟ کورٹ، محکمہ فیصلہ کرے گا اور حکومت کے نگرانی میں سب کچھ ہوگا. یہ ہم اپنے سے قصاص نہیں لے سکتے. اپنے سے قصاص جو لینے لگیں گے تو کبھی قتل کا سلسلہ نہیں رکے گا. اسی لیے آج بر صغیر میں کتنے علاقے ہیں کہ 50 100 سال تک قتل کا سلسلہ نہیں رکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ایک قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا ایک آدمی ہے، اس کے باپ کو مار دیا کسی نے. اب ہمارے ہاں قصاص نافذ نہیں کیا جاتا، قصاص نہیں ہے. اب مقتول کے ورثہ انتظار کرتے ہیں، بھائی اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، میں بھی اس کو قتل کروں گا. اب تلاش میں رہتے وہ ان کے ہاں کے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر اس قبیلے کے لوگ انتظار کرتے ہیں اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا. تو یہ تقریباً میں نے دیکھا سالوں سال چلتا رہتا ہے. اور یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ بند نہیں ہوتا. بلکہ میں نے دیکھا ہے بعض علاقے میں
کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، تم تعلیم کیا دیتی؟ تمہارے باپ کو اس نے قتل کیا ہے، میں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تم اپنے باپ کا بدلہ نہیں لو۔ اللہ، یہ بڑا ہوگا بدلہ لے گا، پھر ادھر کے لوگ ادھر، اس طرح سے باقاعدہ یہ قتل خوریزی ہوتی رہتی۔ لیکن کیوں کہ کوئی حکومت اس کا یعنی ہم اپنے سے قصاص جاری کریں گے، بدلہ لیں گے، تو وہ بھی بدلہ، یہ سلسلہ قتل رکنے کے بجائے مزید قتل و غارت ہوتی رہے گی۔ اسی لیے یہ چیز کس کی ذمہ داری میں ہے؟ حکومت کی ذمہ داری میں ہے۔ قصاص حکومت لے گی۔ قصاص کا مطلب آپ نے سنا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ قتل و خوریزی رک جائے، جانیں محفوظ رہیں، عزت محفوظ رہے۔ اسی لیے اپنے سے کوئی قصاص نہیں لے سکتا، بدلہ نہیں لے سکتا۔ یہ بدلہ لینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا۔ پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ کا کوئی آدمی قتل کیا گیا، حکومت اس کی ذمہ دار ہے، آپ کیس کریں، یعنی قصاص نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن ہر ملک میں قاتل کا اور جرائم پیشہ لوگوں کی سزا کا انتظام ہوتا ہے، سزا ملتی ہے۔ تو اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حدود نہیں جاری کیے جاتے، اگرچہ اسلامی ملک ہو، آج ہے، تو اس وقت حکومت نے جو قانون بنایا ہے آپ کیس کریں گے، حکومت جو فیصلہ کر دے گی اسی پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں حکومت نے فیصلہ کیا، آپ اپنے سے خون جان کے بدلے جان لیں گے تو یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا، قتل کا سلسلہ رکتا نہیں۔ اسی لیے یہ اسلامی حدود اور قصاص وغیرہ جو ہیں، یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نافذ کرنے کا حکومت ہے۔ حکومت اگر نہیں نافذ کرتی تو اپنے سے نافذ نہیں کر سکتے، حکومت نے جو قانون پاس کیا اسی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مل کر توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔